اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام، فتوح الغیب کتاب کا پہلا سبق حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: لا بد لكل مؤمن فی سائر احوالہ من ثلاثۃ اشیاء۔ آپ فرماتے ہیں اپنی ہر حالت میں ہر مومن کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ اپنی ہر حالت میں ہر مومن کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا چاہے حالت جیسی بھی ہو۔ اب سارے احوال کو اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو اس انسان پر دو قسم کے احوال طاری ہوتے ہیں، یا تو خوشی کی حالت ہوتی ہے یا پھر غمی کی حالت ہوتی ہے۔ اگر تمام احوال کو یکجا کیا جائے تو یہ دو حالتیں بنتی ہیں، یا تو خوشی کی حالت یا پھر غمی کی حالت۔ اگر کسی دکھ و تکلیف کی حالت ہے تو اس کو غمی کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی خوشی کی حالت ہے تو کہتے ہیں یہ تو خوشی ہی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ہر مومن کے لیے اپنی ہر حالت میں تین چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں امر یمتثلہ، جیسا اس کا رب اس کو حکم دے اس پر عمل کرے، چاہے حالت جیسی بھی ہو۔ خوشی کی حالت ہو پھر بھی عامل رہے، غمی کی حالت ہو پھر بھی عامل رہے، عمل نہ ٹوٹے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنَهْيٌ يَجْتَنِبُهُ، جن چیزوں سے اس کے مالک نے اسے روکا ہے اپنی ہر حالت میں ان سے رک جائے، چاہے مجبوری جتنی بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مجبوری تھی یا مجبوری ہے، کیا کریں؟ وہ فرماتے ہیں نہیں، جتنی بھی مجبوری آ جائے مالک کا حکم پورا کیا جائے۔ جن چیزوں سے مالک نے روکا ہے بس رک جائے انسان۔ پھر آگے فرماتے ہیں تیسرے حکم پر وَقَدْرٌ يَرْضَى بِهِ، مقدر کیا ہوا انسان کو جیسا ملا ہے اس پہ راضی رہ جائے، راضی ہو جائے۔ تقدیر کا لکھا ہوا جو کچھ بھی مل گیا، چاہے اچھا ملا یا ہلکا ملا، جیسا ملا، خیر ملی یا شر مل گیا، جو کچھ بھی ملا زبان سے شکوہ نہ نکلے کبھی۔ دکھ ملا تو بھی شکوہ نہ نکلے، سکھ ملا تو بھی زبان سے شکوہ نہ نکلے۔ میں نے آپ کو ایک پہلے حضرت رابعہ بصریہ کا حال سنایا تھا۔ ان ایک شخص کو دیکھا، شخص کو جس نے اپنے سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ پوچھا بھائی سر پہ پٹی کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ سر دکھتا ہے، درد ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے دنوں سے؟ کہنے لگا کہ آج ہی ہوا ہے، آج ہی درد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اتنے دن صحت یابی میں گزارے، کبھی صحت یابی کا بھی اعلان کیا تھا یا درد کا اعلان کرتے پھرتے ہو؟ سمجھ آ گئی نا؟ حال جیسا بھی ہو شکوہ نہ آئے زبان سے، بس راضی رہ جائے بندہ۔ فرماتے ہیں ہر مومن اپنی ہر حالت میں ان تین چیزوں کو پورا کرے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں بندہ یہ نہ سوچے اگر یہ تین کام مکمل کر لیے کہ میں بڑا مومن بن گیا یا میں بڑا عابد بن گیا، نہیں۔ کہنے لگے فَأَقَلُّ حَالَةٍ، یہ مومن کی سب سے ادنا ترین حالت ہے، یہ چھوٹی سی حالت ہے۔ مومن کا مقام اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ فرماتے ہیں بس اتنا دھیان رکھو لا یخلو المؤمن فیہا من احد هذه الاشیاء الثلاثه، بس ہر مومن کبھی بھی ان تین چیزوں سے خالی نہ رہے، اپنے دل کو اور اپنے جسم کو ان تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور اپنے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں تمام اعضاء پر یہ تین چیزیں لاگو کر دے۔ اب اگر ان تین چیزوں کو دیکھا جائے تو تاریخ اسلام ایک ایسا واقعہ آیا ہے، رونما ہوا، ظاہر ہوا، جس پر یہ تینوں چیزیں منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں جس کے ساتھ، اور وہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ۔ خود بھی صحابی رسول ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بھی بیٹے ہیں۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے، جب حضرت عبداللہ کو ان کے دشمنوں نے شہید کر کے کعبے کی چھت پہ لٹکا دیا، شہید کرنے کے بعد کعبے کی چھت پہ لٹکا دیا، چاہے احوال جیسے بھی آئے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، زندگی دینی پڑی، جان دینی پڑی، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ اب یاد رکھے گا احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو صرف ماننے پڑتے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو کر کے دکھانے پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے گا اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ تو یہ احکام ایسے ہیں جو صرف تسلیم کرنے کے ہیں، ماننے کے ہیں دل سے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو کر کے دکھانے کے ہیں، جیسے آئے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وہ کر کے دکھانے کا عمل ہے، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سود سے بچو، چوری سے بچو۔ یہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو کر کے دکھانے پڑتے ہیں۔ انہوں نے تسلیم تو کر لیا تھا دل میں، اور پھر کر کے بھی دکھا دیا، چاہے جان کا نذرانہ دینا پڑا تو دے دیا، مگر اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا، اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ امر بھی ہو گیا، نواہی بھی ہو گیا، یعنی کہ جس کام کے کرنے کا رب نے حکم دیا تھا پورا کیا، اور جس سے روکا تھا اس سے رک گئے، چاہے جان دینی پڑی۔ اور اس کے بعد دیکھیے صبر، دیکھیے تقدیر پر۔ اب والدہ کا، ماں ہے نا، والدہ، دل کتنا نازک ہوتا ہے اولاد کے حق میں والدہ کا۔ جب بیٹے کو کعبے کی چھت پہ لٹکا ہوا دیکھا، لوگوں سے سنا، دشمنوں سے سنا، دشمن خوش تھے کہ ہم نے عبداللہ کو، حضرت سیدنا ابوبکر کے نواسے کو شہید کر کے کعبے کی چھت پہ لٹکایا ہے، وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ نے سن کر فرمایا آئے ہائے کتنا بڑا جوان ہے، اس نے تو حضرت ابوبکر کے نواسے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اگرچہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد کھڑا کعبے کی چھت پہ ہے، کھڑا کعبے کی چھت پہ ہے، اس نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ سو محترم المقام، یہ صبر ہے، یہ تقدیر کو ماننا ہے، یہ تقدیر پہ راضی ہونا ہے۔ سو جیسے بھی احوال آ جائیں، اللہ رب العزت کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے حکم سے باہر قدم نہ رکھیں، اور اللہ رب العزت کے منع کردہ چیزوں سے رک جائیں۔ آپ جانتے نا، جملہ ہے چھوٹا سا، ایک جملہ ہے چھوٹا سا لیکن اس میں جان بڑی ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہر بندہ مانتا ہے اللہ کو، ہر مومن کلمہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کے کہے کو نہیں مانتے۔ ایمان ان دونوں چیزوں پہ کھڑا ہے، ایک سائیڈ پہ اللہ